आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की सोशल मीडिया की नशरियात में। मैं हूं शमीम उस्मान। सुनाइए दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप तमाम बखैर आफियत होंगे और जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ किस्म के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पहनावे पहनते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बुदोबाश अपनाते हैं, लेकिन सब मिलजुल कर एक हिंदुस्तानी कहलाते हैं। बड़ा फख्र होता है हमें जब हम अपने आप को हिंदुस्तानी महसूस करते हैं। एक अंग्रेज मुफक्किर का कहना है कि कसरत में वहदत का नज़ारा करना हो तो हिंदुस्तान को देखो। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मुख्तलिफ किस्म की बोली बोलने वाले, मुख्तलिफ मज़ाहिब वाले, मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोग एक साथ एक गुलदस्ते में मिलें, जिस तरह एक गुलदस्ते में मुख्तलिफ फूल मिलते हैं, कोई गुलाब का, कोई चमेली का, कोई गेंदे का, और कोई किसी तरह का, कोई किसी तरह के मुख्तलिफ अक़साम के जो फूल एक साथ मिलते हैं, अगर आप किसी एक जगह इतनी तरह के लोगों को देखना चाहें तो हिंदुस्तान का नज़ारा करें। यकीनन हिंदुस्तान में मुख्तलिफ खुशबू वाले फूल हैं, मुख्तलिफ रंगों वाले फूल हैं, मुख्तलिफ किस्म की बोली बोलने वाले फूल हैं, लेकिन सब मिलजुल कर हिंदुस्तानी है। और यही हमारी इनफरादियत कहती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आइए दोस्तों, फिलहाल तो खबरों की सुर्खियों पर नजर डालते हैं सबिया फजल के साथ। उसने कहा कि इतनी मुलाकात बहुत है। मैंने कहा रुक जाओ, अभी रात बहुत है। आंसू मेरे थम जाएं तो फिर शौक से जाना, ऐसे में कहाँ जाओगे, बरसात बहुत है। रिमझिम मौसम के साथ मैं सबिहा हाजिर खिदमत हूँ। तमाम सुनने वालों की खिदमत में पुरखुलूस आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे मिजाज आप सबके? भाई देखिए, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सबकी मोहब्बतें हैं, आप सबकी दुआएं हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारे तमाम सुनने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से होंगे। आप सब भी मज़े में होंगे, मौसम का लुत्फ़, ज़िंदगी का लुत्फ़ ले रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए। बदल गया मौसम। एक बात मैं ये सोच रही थी कि दरअसल ये हमारे अल्फाज पर मुनहसिर करता है कि किस बात को या किस चीज़ को या किस मंजर को कैसे बयान कर दिया जाए। अब जैसे बरसात का मौसम कहा जाए, रिमझिम सी रुतें, पूरी कायनात सब्ज लबादा, सब्ज लिबास ज़ेबतन किए हुए, हल्की हल्की सरगोशियाँ करती हुई हवा जो आपको हौले हौले छेड़ जाती है, किसी की याद दिला जाती है। परिंदों की चहकार में एक अजब सा हुस्न होता है। रिमझिम बरसती बूंदों पर मोतियों का गुमा गुजरता है, वगैरह वगैरह। तो सुनने में अच्छा लगा। और अगर मैं इसको इसी तरह से कहने लगूं कि उफ आ गई बरसात, फिर वही कीचड़ है, वही पानी है, वही टप टप बरसती हुई बूंदें हैं, छपाछप बाहर निकलते हुए कपड़ों का अजब हाल हो जाता है, कहीं मच्छर भिन भिना रहे हैं तो कहीं मक्खियां हैं, अजब गंदगी है, वगैरह वगैरह। तो सारे मौसम की खूबसूरती एक लम्हे में मलियामेट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये इंसान की गुफ्तगू पर मुनहसिर करता है कि वो किसी भी बात को किस अंदाज में बयान करता है। तो दो रुख जो होते हैं ना किसी भी एक चीज़ के, वो आपके हाथ में होता है। बरसात का मंजर ये भी था और बरसात का मंजर वो भी था। खैर, अब तो सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरें क्या क्या हैं, उसके बाद बातें हमारी होंगी आगे भी। तो अब तक की अहम सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया आइडियाज सरबराह कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हिंद अमेरिका तिजारती काउंसिल ने किया है। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 7,53,050 मरीज हो चुके हैं। शिफायाबी की शरह 63% से ज्यादा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,43,243 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। बेंगलुरु में एक हफ्ते का लॉकडाउन आज सुबह हो गया खत्म। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हुकूमत के निजकारी की पॉलिसी का जल्द किया जाएगा ऐलान। कोविड-19 के टीके तैयार करने के लिए पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोफार्मा कंपनी आस्ट्राजेनेका के साथ करेगी शराकतदारी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की टीके की तहकीक।
और सनतों और तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका तिजारत से मुताल्लिक मामलात पर जल्द करने वाले हैं मुआहिदा। तो जनाब, ये थी अब तक की अहम सुर्खियां। और अब एक और अहम बात जो हर दिन की जाती है, और वो अहम बात सिर्फ सुननी ही ज़रूरी नहीं होती है। मेरा मुराद है डॉक्टर की जो सलाह होती है आप सबके लिए, सिर्फ सुनना या देखना नहीं है, बल्कि जो कुछ हिदायत दी जाती हैं, जो तजावीज़ दी जाती हैं, उन पर हमें अमल भी करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। मैं डॉक्टर इमरान राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ और कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आजकल जो कोरोना वायरस फैला हुआ है हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, ये एक वबाई मर्ज़ है और इसकी रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी है हमारी हाइजीन। जैसा कि बार बार हमारे मीडिया के लोग, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप सफाई का बहुत ख्याल रखें, हाथ धोते रहें बार बार से मुराद ये नहीं कि हर वक्त धोते रहें, थोड़ा सा वक्फ़ा देकर। और हमारे यूनानी में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका मैदा ठीक है, आपका स्टोमक ठीक है, तो पूरा जिस्म आपका सेहतमंद है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि कोई भी ग़िज़ा हैवी ना हो, सकील ग़िज़ा ना हो, और ऐसा खाना खाएं जो आसानी से हज़म हो जाए और कम मिक़दार में इस्तेमाल करें। इसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। 7-8 घंटे नींद लें, ज़्यादा न सोएं और बहुत ज़्यादा जागे भी नहीं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वह है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। वो ना आने दें। जो भी जिसका मज़हब है उसके मुताबिक वो खुदा भगवान से दुआ करे कि ये मर्ज़ जल्द अज जल्द हमारे मुल्क से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए और इंसान दोबारा सेहतमंद नज़र आने लगे। ऑस्ट्रेलिया में 2 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। वहाँ के साइंटिस्ट ने कहा कि ये 2 लोग हमें दे दीजिए, हम कुछ रिसर्च करना चाहते हैं इन पर। लिहाजा वो कैदी उन साइंटिस्ट के हवाले कर दिए गए। उन 2 कैदियों को एक कमरे में लाया गया और 2 बहुत जहरीले सांप लाए गए। एक की आंख में पट्टी बांधी गई और एक सांप से उसको कटवा दिया गया। जिसकी आंख में पट्टी नहीं थी वो सारा माजरा देख रहा था। थोड़ी देर में रंग नीला हुआ, मुंह से झाग आने लगे, तड़पने लगा और थोड़ी देर में उसकी डेथ हो गई। अब जो ये सब माजरा देख रहा था उसको कहा कि कल तेरी बारी है। दूसरे दिन उसकी आंख पे पट्टी बांधी गई और सांप की जगह चूहे से कटवाया गया। थोड़ी देर में उसका रंग नीला होने लगा, मुंह से झाग आने लगे, वो तड़पने लगा और उसकी भी डेथ हो गई। कमाल की बात यह है कि जब टेस्ट किया गया तो उसके जिस्म से सांप का जहर पाया गया। यानी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारा ब्रेन जो रिसीवर है, वो जिस तरह की चीज़ें रिसीव करता है उसी तरह से हमारी बॉडी मुतासर होती है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इबादत करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रहने की कोशिश करें और पैनिक ना हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सेहतमंद रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और मैं खुदा से भी ये दुआ करता हूँ कि या खुदा ये बीमारी हमारे मुल्क के साथ साथ सारी दुनिया से गायब हो जाए। दोस्तों, बरसात का मौसम है, आइए बारिशों का मौसम है, इन दिनों चाहतों का मौसम है। जी हाँ, शाम के वक्त या सुबह के वक्त जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो दिल में बहुत सी यादें अंगड़ाइयाँ लेने लगती हैं। बहुत कुछ जहन के पर्दों पर नेहा हो जाता है और यकीन कीजिए कि बहुत सी ऐसी यादें हमें माजी में ले जाती हैं जहाँ कहीं हम दूर, बहुत दूर इस तमाम मादियत परस्त दुनिया से दूर निकल जाते हैं। माजी के वो सुनहरे अहबाब हमारे जहन पर इस तरह से वाह होते हैं कि लगता है कि हम उसी शहर का, उसी दौर का हिस्सा हैं। फिलहाल तो चूँकि सावन की रिमझिम है, बारिशों का मौसम है और ये बारिश की बूंदें जब गिरती हैं, इस कदर खूबसूरत मौसीकी इसमें से निकलती है, इसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं
जो इस बारिश से या इन बारिशों से लुत्फानंदोज होना जानते हैं। फिलहाल तो सावन का गीत पेश कर रहे हैं शाहजमा खान और उनके हमनवा। कुदरत के मोती है जीवन की ज्योति, ये कुदरत के मोती है जीवन की ज्योति। जरूरी है रिमझिम फुहार, हवा गुनगुनाए मल्हार, हवा गुनगुनाए मल्हार। ये बरखा की बूंदे घर आंगन में कूदे, ये बरखा की बूंदे घर आंगन में कूदे। ये बरखा की बूंदे, ये बरखा की बूंदे, ये बरखा की बूंदे, ये बरखा की बूंदे घर आंगन में कूदे, तो धरती बजाए सितार, हवा गुनगुनाए मल्हार, तो धरती बजाए सितार, हवा गुनगुनाए मल्हार।
دوستو، ہندوستان کی ہم ذکر کر رہے تھے، یعنی کہ ہندوستان کی یکجہتی کا، ہندوستان کی تہذیب کا. گنگا صرف ایک نہر نہیں بلکہ ہندوستان کا تقدس ہے. وہ نہر جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. بہت سے اشعار اردو شاعری میں گنگا کے حوالے سے کہے گئے ہیں. اردو شاعری میں تمام موضوعات کو مختلف انداز میں جگہ دی گئی ہے. اسی طرح گنگا کا تقدس بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اردو شعراء نے مختلف طور پر اپنے اپنے اشعار کو قلم بند کیا ہے. آج ہم آپ کو ایک تقریر سنوانا چاہتے ہیں. بہت خوبصورت، بہت معلوماتی تقریر ہے یہ، اردو شاعری میں گنگا. اور یہ تقریر اردو سروس کی لائبریری سے ہمیں ملی ہے. پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ. ہندوستان کا مقدس ترین دریا گنگا ہماری تہذیب کا سرچشمہ حیات بھی ہے اور تہذیبی و ثقافتی تسلسل کی علامت بھی. اردو زبان سے اس کا جذباتی رشتہ اور بھی گہرا ہے. جس طرح مختلف ندیاں اس مقدس دریا میں آ کر ملتی ہیں اور گنگا کہلاتی ہیں، اسی طرح اردو بھی مختلف زبانوں کا سنگم ہے. گنگا اردو شاعری میں حسین تسبیح اور لطیف استعارے کے روپ میں ابھری. بادشاہ اودھ، وادی علی شاہ، حاتم علی مہر، مرزا غالب، شفیق جونپوری، بسمل سعیدی، مہدی علی خان مہدی، ظہور اللہ نواب بدایونی، فراق گورکھپوری، برق دہلوی، ادیب لکھنوی، گلزار دہلوی، تلوک چند محروم، احسان دانش وغیرہ نے اپنے کلام میں گنگا کا ذکر کسی نہ کسی عنوان سے کیا ہے. حالی اور اقبال نے گنگا کو تاریخی زاویے سے دیکھا، جبکہ محسن کاکوروی اور قدر بالگرامی کے قصائد میں گنگا جلوہ گر ہے. محسن کے مشہور قصیدہ در مدحت خیر المرسلین کا مطلع ہے، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، ابر کے دوش پہ لائی ہے صبا گنگا جل. اردو شاعری میں گنگا کے مختلف انداز اور پہلوؤں پر آبدار نظمیں کہی گئی ہیں. کچھ سخنوروں نے نزول گنگا کے اساطیری حوالہ جات اور تلمیحات سے استفادہ کیا ہے. منشی جوالا پرساد برق دہلوی فرماتے ہیں، شیو کی لٹوں سے آئی آکاش سے اتر کر، بھارت میں دھار پہلی کیلاش سے اتر کر، گنگوتری سے آئی مستی خرام ہو کر، گن گن کے پاؤں نازک دھرتی ہوئی زمیں پر، دامن میں تیرے پنہا خاکستر سلف ہے، گنجے گہر نہا ہے جس میں وجود صدف ہے. شاہد پرویز اور معصوم رضا راضی کی نظموں میں اسے ہمالیہ کی بیٹی کے نام سے یاد کیا گیا ہے. ترلوک ناتھ اعظم جلال آبادی نزول گنگا کے متعلق فرماتے ہیں، پردہ پوشی کے لیے شیو کی جٹائیں خوب تھیں، پھر بھی دھارا بن کے نکلی ناز فرماتی ہوئی. آب زمزم کا ہر ایک قطرہ بنا امرت کا جل، آئی امرت کے سمندر کو چھلکاتی ہوئی. پروفیسر تلوک چند محروم خراج عقیدت یوں پیش کرتے ہیں، جوش زن رحمت یزاں ہوئی دریا ہو کر، بہ چلی عالم اجسام میں گنگا ہو کر، آئی ہے راہ روے عالم بالا ہو کر، رہ گئے کچھ تیرے قطرات سریا ہو کر، عرش اور فرش منور ہوئے تجھ سے گنگا، مظہر نور ازل تو ہے سراسر گنگا. احسان بن دانش گنگا کے کنارے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا جسم تو خاکی ہے مگر وہ نور ہیں. ثاقب کانپوری کے لیے گنگا سرمایہ پاکیزگی اور تشنہ کاموں کے لیے ایسا میخانہ ہے، اس کا ہر قطرہ ترس آموز فنا ہے. اعظم جلال آبادی گنگا کے دامن رحمت کی ثناخوانی کرتے ہیں کہ 4 چھینٹے ناپاک کو پاک کر دیتے ہیں اور 1 کلو گنگا جل پینے سے موکش مل جاتا ہے. برق دہلوی گنگا کو چشمہ کرم کہتے ہیں جو تردامنوں کے حق میں آب حیات ہے. جناب گلشن لال ادیب لکھنوی فرماتے ہیں، ہے بجا کہہ دیں تیرے پانی کو ہم آب حیات، آدمی پانی ہے لیکن تجھ میں ہے رنگ سماعت، ہے جدا دنیائے ہر آب رواں سے تیری بات، تجھ سے وابستہ ہے بعد ازل امید نجات، ہر لطیف احساس انسان کو جلا دیتی ہے تو غنچۂ امید فردہ کو کھلا دیتی ہے. کچھ صاحب نظر شعراء تو گنگا میں رحمت یزا کا پرتو دیکھتے ہیں، نمود سحر کا اعجاز، خنک ہوائیں، شفق کی سرخی، طلوع آفتاب، گنگ کی لہروں پہ پگھلا سونا، ہیروں کی طرح دمکتے ذرات ریگ، یاران نقطہ کے لیے سے لائحام ہے. جانثر اختر کی منظوم عکاسی دیکھیے، سحر اوڑھے ہوئے شفق کی شال نکلی، سحر اوڑھے شفق کی شال نکلی، لے سر پر سنہرا تھال نکلی، کوہر پانی پہ پر کھولے کھڑی تھی، سنہری ریت ہیروں سے جڑی تھی. کوہر پانی پہ پر کھولے کھڑی تھی، سنہری ریت ہیروں سے جڑی تھی، چلی ہر موج سینے پر لیے ساز، فضا میں گونج اٹھی گھنٹوں کی آواز. مسعود جمال اختر شہر کے وقت کنارے گنگ کے افسوں سے محصور ہے. حکیم نیر واسطی صبح کے وقت گنگا اسنان کی منظوم منظر کشی کرتے ہیں.
منظر صدیقی اکبر آبادی صبح کے دل فریب ہنگام کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں. پاکیزگی کے جلوے، گنگا کے پاک موجیں، حسن بیدار کا سنورنا، معبدوں سے جرس کا عقیدت افروز نغمہ، دیویوں کے لبوں پر سکوت مطلق میں خاموش نغمہ، بھکتی کے جذبے کا تذکرہ من کو موہ لیتے ہیں. نذیر بنارسی کی نظم گنگا میں اس دیوتاؤں کی ندی کے 3 روپوں میں ایک جذباتی لگاؤ جھلکتا ہے. شام کے وقت کی چہل پہل، شیئن آرتی، رات کے سناٹے میں سوئی گنگا، صبح کی آمد اور پھیلتی اجالا میں نہاتی گنگا بیان کیا گیا ہے. پہن کے آب رواں کی ساڑی، رواں ہے سیما بار گنگا، رواں ہے موجیں کہ ماں کے دل کی طرح سے ہے بے قرار گنگا. وہ چھوت ہو یا اچھوت سب کا اٹھا کے چلتی ہے بھار گنگا، یہاں نہیں اونچ نیچ کوئی، اتارے ہے سب کو پار گنگا. نظیر انتر نہیں ہے کوئی، سب اپنی ماتا کے ہیں دلارے، نظیر انتر نہیں ہے کوئی، سب اپنی ماتا کے ہیں دلارے. یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے، نہ اس کنارے نہ اس کنارے. گنگا میں دیپدان کی منظر نے سخنوروں کے دل و دماغ کو روشن کیا ہے. اس موضوع پر پنڈت آنند نارائن ملا نے گنگا کے چراغ نامی نظم میں نئی تشبیہات اور لطیف استعارات کا استعمال کیا ہے. صاحب نظر شعرا تو گنگا میں رحمت یزداں کا پرتب دیکھتے ہیں، لیکن چند اہل سخن حضرات حسن عشق کی کارفرمائی میں اٹک جاتے ہیں. ان کے لیے گنگا گھاٹ کی رونق اور لہروں میں اسنان کرتے ہوئے حسن میں زیادہ کشش ہے. مشیر جھنجھانوی، اجتبا حسن رضوی، فاروق محشر بدایونی کو غارت گرانے تمکین ہوش نے موہ لیا ہے. راسخ عظیم آبادی اپنے مصنوعی کشش عشق میں گنگا کے پانی میں آگ لگاتے گوہر کی طرح دمکتے بدن پر فدا ہیں. غازی اطہر مبارک پوری شہر کے پرکیف ماحول میں انگڑائیاں لیتی ہوئی گنگا کی جوانی اور گھاٹ کی بے بیکانہ اداؤں میں کھو گئے ہیں. صفی لکھنوی کو گنگا کے گھاٹ پر پریزادوں کے جمگھٹ سے پرستان لگتے ہیں. اترے پانی میں گجردم روز کا معمول ہے، ہر ہنسی نازک بدن گویا کمل کا پھول ہے. جانثار اختر ایک بار ریل میں سفر کرتے ہوئے گنگا گھاٹ کی یادوں میں اتنے کھوئے کہ اپنی منزل بنارس سے آگے نکل گئے. متین سروش خواب ناز میں سوئی گنگا معبدوں کے میناروں پر تقدس کے خمار کے ساتھ ہجوم ناز اور حسن کی شوخیاں نہیں بھولے. جوش ملی آبادی بنارس کے گھاٹ کے منظر عکاسی کرتے ہوئے شاعر انقلاب سے زیادہ شاعر شباب معلوم ہوتے ہیں. لیکن گنگا آخر گنگا ہے. رنگین مزاج شعراء کو بھی حسن اور مذہب کے اخلاق کی جامع میں ملبوس نظر آتا ہے. سعادت یار خواہ رنگین گنگا گھاٹ پر حسینوں کی پوجا پاٹ کا بیان کرتے ہیں. بے نظیر شاہ وارسی کنارے گنگ کے منظر کشی میں مرگ چھالا بچھائے فقیروں دھونی رمائے جوگیوں کے گھنٹے بجاتے براہمنوں کے ساتھ ساتھ نازنینان شہر کی پوجا پاٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں. گنگا پر جو نظمیں لکھی گئی ان میں المناک مناظر کی طرف اشارات بھی ہیں. خیر بھور بھی گنگا میں دکھی بیوہ کی خودکشی سے دکھی ہیں، جبکہ اظہار اثر ایک ایسی عورت کے غم سے مغموم ہے جس کا شوہر گنگا میں ڈوب گیا اور وہ اپنے ہوش خواص کھو بیٹھی ہے. گنگا کنارے بسے شہروں تیرتھ استھانوں پر بھی نظمیں لکھی گئی ہیں. پنڈت آنند نارائن ملا نے گنگا کے چراغ نامی نظم میں ہردوار کا ذکر شان کے ساتھ کیا ہے. حرمت الاکرام نے ہگلی کا تذکرہ کیا ہے. ترلوک ناتھ اعظم نے ہر کی پوڑی اور تبسم صاحبہ نے پریاگ کے کمبھ کے میلے کو شیر نذرانہ پیش کیا ہے. صفی لکھنوی نے الہ آباد کے سنگم میں اتحاد باہمی کی جھلک دیکھی، جبکہ حامد اللہ افسر میرٹھی کے لیے 2 بچھڑی بہنوں کا ملن ہے. اجتبا رضوی اپنے نظم میں بنارس کو دلہن اور گنگا کو آئینہ خانے سے تشبیہ دیتے ہیں. کوثر بھوپالی بنارس کی صبح میں رفعت حسن دوالم کا نظارہ کرتے ہیں. مسعود جمال اختر اور عشرت کرت پوری گنگا کے لہروں پر کنارے بنے مندر مسجد شیوالوں کے عکس کو قومی یگانگی کا پیغام بتاتے ہیں. حفیظ بنارسی گنگا گھاٹ پر منی انڈیا کی جھلک دیکھتے ہیں. روشن بنارسی گنگا کے لہروں میں قومی ہم آہنگی کے پیغام اور گھاٹ کو ایک گلدستے کی شکل میں دیکھتے ہیں. وطن عزیز کی حفاظت اور جمہوریت کی آبرو رکھنے کے لیے گنگا کے نام پر قسمیں کھائی گئیں اور اس کے اشارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. پرویز شاہد کی نظم بنت ہمالیہ میں یہ عزم محکم نمایاں ہے. اب تیری آنکھوں کو نمناک نہ ہونے دیں گے، دامن ناز تیرا چاک نہ ہونے دیں گے. اردو شاعری میں گنگا. جی ہاں دوستو، یقیناً یہ تقریر سن کر آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ نے کتنے خوبصورت اور محبت بھرے انداز میں یہ بات ہمارے گوش گزار کرائی، ہماری سماعتوں کی نظر کی. بہرحال اردو سروس کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو شمع فروزہ ایک بہت مقبول ہمارا سلسلہ رہا ہے، اور شمع فروزہ کے حوالے سے ایک مقبول آواز شمیم قریشی صاحب کی رہی ہے. یقیناً
آج بھی آپ کی سماعتوں میں وہ آواز محفوظ ہوگی۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم لے کر حاضر ہیں شمع فروزہ، آواز آپ کے اپنے ہر دل عزیز اناؤنسر جناب شمیم قریشی صاحب کی ہے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ اخلاقی زندگی کی سنوارنے کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اعتدال کی راہ اختیار کرے۔ یہ بہت بلیغ نقطہ ہے، اس لیے کہ اخلاق میں راہ اوسط ہی بہترین اور سلامتی کی راہ ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص بخیل ہے اور اپنی یا اپنے اہل و عیال کی بنیادی ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتا تو یہ اخلاقی عیب ہے۔ اس طرح اگر وہ فضول خرچی کرتا ہے اور ضرورت سے فالتو چیزیں جمع کرتا ہے تو یہ بھی عیب ہی میں شمار ہوگا۔ درمیان کی راہ یہی ہے کہ جہاں فضول خرچی نظر آئے وہاں خرچ نہ کرے اور جہاں ضرورت ہو وہاں بخل نہ کرے۔ اس پر دوسری خوبیوں کو قیاس کرنا چاہیے تو یہ اندازہ ہوگا کہ تعمیر سیرت میں بہترین راستہ اعتدال ہی کا ہے۔ امام غزالی نے شخصیت اور اخلاق کی بلندی کی دوسری کسوٹی ایثار کو بتایا ہے۔ ایثار یہ ہے کہ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ یہ ایک نہایت محمود صفت ہے اور یہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان ایک بہتر اور صالح معاشرے کو قائم کرنے میں اپنا ایمان پیدا کرے اور اس پر عامل بھی ہو۔ آج زندگی کے ہر موڑ پر خود غرضی کا دورہ نظر آتا ہے۔ خواہ کوئی شخص بس میں سوار ہو رہا ہو یا لائن میں کھڑے ہو کر کوئی چیز خرید رہا ہو، اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میرا کام بن جائے، خواہ دوسرے محروم ہی رہ جائیں۔ اگر ہم ایثار کی صفت پر یقین رکھتے ہوں اور ایثار کرنے سے سماج میں جو حسن و برکت پیدا ہوتی ہے اس پر بھی عقیدہ رکھیں تو اس سوسائٹی کی کتنی ہی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ دراصل علماء اخلاقیات کے نزدیک اجتماعی ترقی کی روح ایثار ہی ہے، جہاں ہر فرد اپنی ذات کو ثانوی حیثیت دے اور سماج کے عام فائدے کی بات کو ترجیح حاصل ہو۔ ایثار کی ایک اور یہ بھی شکل ہے جسے ایک حدیث کے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک تم مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہو جب تک اپنے بھائی یا اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ بھی معیار ہے انسان کے سماجی شعور کو جانچنے کا اور یہ دیکھنے کا کہ وہ انفرادی فلاح کا طالب ہے یا ایک ایسا سماج پیدا کرنا چاہتا ہے جس کے سب پھل کھائیں اور جس کی برکتیں سب کے لیے عام اور ارزاں ہوں۔ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں اس کے جواز کو دیکھنے کے لیے بھی اس سے بہتر اور سچی کسوٹی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو اردو کے شاعر نے یوں کہا ہے، کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا۔ اب خواہ انفرادی معاملات ہوں یا قوموں کے باہمی تعلقات ہوں، وہ کوئی مختصر اور مقید زمان و مکان واقعہ ہو یا اس کا احاطہ تاریخ کے بڑے کینوس پر ہو، ہم اس کی روشنی میں خود اپنے عمل کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اگر ہمارا وہ عمل کسی دوسرے نے ہمارے ہی ساتھ کیا ہوتا تو وہ قابل نفرین ہوتا یا قابل آفرین۔ علم اخلاق ہمیں ایسے معیار اس لیے بتاتا ہے کہ ہم اپنے برتاؤ کو اس پر پرکھ لیں اور ہم سے جو اعمال سرزد ہوں وہ نہ صرف ہماری انفرادی اصلاح کریں بلکہ اپنے نتائج کے اعتبار سے وہ ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں بھی معاون ثابت ہوں۔ تو دوستو بس آج کا سفر اتنا ہی، آئندہ پھر پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، ہاتھ بار بار دھوتے رہیے، اور ہاں جو کچھ صحت کے حوالے سے احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں انہیں اختیار کیجیے۔ اور فی الحال مجھے یعنی شمیم عثمانی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔